بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام مذہب و عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اسلامی سال کے اختتام میں بھی ایک عظیم انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قیمتی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کے آغاز یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ دونوں سانحے اور یہ دونوں واقعے، ایک واقعہ اسلامی سال کے اختتام میں پیش آیا ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ایک واقعہ اسلامی سال کے آغاز میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پیش آیا۔ شہادت مسلمانوں کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ مسلمان اپنی زندگی اللہ کے دین پر قربان کرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھا کرتا ہے، اور ان دونوں شہادتوں کے واقعے نے ہمیں یہ درس اور سبق دیا ہے کہ ایمان اور اسلام اتنی عظیم دولت ہے اور اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے لیے جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اپنی جان، وہ بھی قربان ہو جائے اور اس کے بھی قربان کرنے کا وقت آ جائے ایمان اور اسلام کے تحفظ کے لیے، تو مسلمان اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا اور باقی رہتا اور میں آخری نبی نہ ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے ہیں۔ یعنی عمر کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت میرے بعد دیتے تو عمر کو دیتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ میری محبت اور ایمان کی محبت تمہیں کتنی محبوب ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ کی محبت ہے اور ایمان کی محبت ہے، لیکن جان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، ایمان کی تکمیل کی صورت یہی ہے کہ میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں اب مجھے آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ تم
سچے اور پکے ایمان والے ہو گئے، کیونکہ میری محبت تمہارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تم آتے ہو یا جس راستے سے تم گزرتے ہو تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ تم ایمان اور اسلام میں اتنے پختہ ہو اور اللہ کی نافرمانی اور نافرمانوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے۔ ایمان لانے سے قبل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں حضرت عمر کا شمار ہوا کرتا تھا اور ابو جہل کا بھی شمار ہوا کرتا تھا۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کی حالت کمزور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی کہ اللہ، دو عمروں میں سے دونوں عمر یعنی ابو جہل اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے جس کا ایمان لانا آپ کو پسند ہو اس کو ایمان کی توفیق دیں، اور اسلام اور ایمان کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے قوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، قبول ہونی تھی، اور قبول بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونی تھی۔ ان کو اپنی بہن کے اسلام لانے کا معلوم چلا تو غصے میں نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے کہ میں آج ان کا کام تمام کر دوں گا۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ بعد میں ان کا کام تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی حالت دیکھو، اپنے گھر کی اور اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں بھی ایمان اور اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی واقعی مسلمان ہو گئے ہیں۔ بہن کو مارنا پیٹنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے۔ بہن کے منہ سے ایک جملہ سنا کہ مار تو سکتے ہو جان سے، لیکن جو ایمان اسلام سینے میں داخل ہو گیا ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ اب اس جسم سے، اب اس سینے سے روح تو نکل سکتی ہے، جان تو نکل سکتی ہے، لیکن ایک ایمان والے کے دل میں جب ایمان اور اسلام کی روشنی داخل ہو جاتی ہے اور اس کا سینہ ایمان اور اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب یہ نہیں نکلے گا، اب جان پہلے نکلے گی، ایمان نہیں نکلے گا۔ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کی دلیری دیکھی اور ایمان پر پختگی دیکھی تو ایمان کی طرف ان کا میلان ہوا کہ لاؤ دکھاؤ تو پڑھتے کیا ہو۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت پڑھ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت کو پڑھ کر حضرت عمر اسلام کی طرف راغب ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دار ارقم میں گئے اور وہاں جا کر اسلام قبول کرا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں اور دین اسلام آخری مذہب ہے جس پر قیامت تک آنے والوں کی نجات ہے، جب یہ دین اسلام ہم اس پر ہیں تو ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس کہنے پر صحابہ کی جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اب تک ایمان اور اسلام میں داخل ہوئی تھی، اس جماعت کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی پہلی جماعت تھی جو بیت اللہ شریف میں ادا کی گئی۔ یہ پہلی جماعت تھی جو مسلمانوں کے صحابہ کی جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور اقتداء میں بیت اللہ میں ادا کی۔ یہ حضرت عمر کا اسلام لانے کا کارنامہ تھا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہودی کا غلام ابو لؤلؤ، اس منافق بدبخت نے حضرت عمر کے کمر پر خنجر سے وار کیا جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ 26 ذی الحجہ یعنی آج جو تاریخ ہے 26 ذی الحجہ، یہ حضرت عمر پر حملے کا دن تھا۔ فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا تھا، زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ زخمی حالت میں ہیں،
لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ایک نوجوان آپ کی عیادت کو آتا ہے اور آپ کو تسلیاں دیتا ہے کہ اے عمر، جتنا اللہ نے تم سے ایمان اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام لیا اور تمہارے ذریعے سے جتنا دین اسلام زمین پر پھیلا ہے، تم سے پہلے کسی سے نہیں پھیلا، تم خوش نصیب ہو۔ تو لوگ آ رہے تھے اور عمر کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جب یہ نوجوان مڑ کر جانے لگا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، کھانا پینا سب چھٹ چکا ہے، بس اس انتظار میں تھے سارے کہ اب شہادت کسی بھی وقت آخری دم۔ اسی حالت میں دیکھا کہ اس نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو بلایا کہ یہ نوجوان، یہ شلوار تو نے ٹخنوں سے نیچے کیوں کی ہوئی ہے؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑتے ہو؟ کیوں اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑتے ہو؟ شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو۔ یہ صحابہ کی شان تھی، ان کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی قدر تھی، اسی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، ان کے جسم سے جان نکل رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ان کو اس حالت میں بھی برداشت نہیں ہے۔ زخمی حالت میں ہے، کھانے کا پوچھا جائے جواب نہیں، پینے کا پوچھا جائے جواب نہیں، سوال و جواب نہیں، خاموشی زبان پر طاری ہے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا جا چکے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے قریب میں کھڑے ہو کر کوئی کہتا کہ عمر نماز، الصلاۃ، صلاۃ، عمر کی آنکھیں کھل جاتی جیسے کوئی زندہ ہو گیا، اور فرماتے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں ایمان نہیں۔ خنجر لگا ہوا ہے، زہر پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، سننے اور سماعت کی کوئی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، کھانا پینا سب چھوٹ چکا ہے، یہ پتہ نہیں کہ زندہ ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو ہی کانوں میں جب سنتے الصلاۃ، عمر نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ایک دم جاگ جاتے اور فرماتے کہ وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ تو یہ قیمتی ہستیاں تھیں جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کے آگے ہر چیز کو قربان کرنے کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ جانوں کے نذرانے، مال پیش کرنا تو ان کے لیے بہت آسان تھا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت عمر فاروق اس فکر میں رہتے کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی طرح آگے نکل جاؤں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، ہمارے معاشرے میں تو دنیا اور دنیا داری میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، مال کی دولت، مال کی دوڑ لگ رہی ہے، دنیا بنانے کی دوڑیں لگ رہی ہیں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنانے کی دوڑیں لگ رہی ہیں، لیکن وہاں پر نیکیاں کمانے میں دوڑیں لگتی تھیں۔ زندگی بھر عمر اس فکر میں رہتے تھے کہ ابو بکر سے کبھی تو نیکیوں میں آگے نکلوں، آخر میں ہار مان لی کہ ابو بکر تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد امت کی فکر اس قدر تھی کہ رات کو پھر سوئی نہیں۔ جب سے خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر نے سنبھالی ہے اور خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے تو پھر رات کو نہیں سوئے، پوری رات گشت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے حالات جانا کرتے تھے، اور راتوں کے اندھیرے میں گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ اخلاص کا یہ عالم تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے وقت میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرو کہ نہ نام چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ عمر کا نام لگے لوگوں کی زبانوں پر کہ عمر نے کیا، نہیں، رات کے اندھیروں میں ایسے نیکی کرو کہ تمہارے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہ چلے۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے کر کے دکھائی، پوری رات گشت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے حالات کی خبر لیا کرتے تھے۔ گشت کر رہے تھے مدینہ کے اطراف میں، دیکھا کہ کچھ لوگ قافلے کی شکل میں مدینہ آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ خلیفۃ المسلمین سے ملنے آئے ہیں۔ کیوں ملنے آئے ہو؟ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم کچھ مالی امداد جمع کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو۔ سارے قافلے والے اپنے اپنے خیمے لگائے اور سو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے اور چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے،
اور بچوں کو بہلا رہی ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کیا کر رہی ہے؟ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، اس ہانڈی میں کیا ہے؟ اس میں پتھر ہیں، تو کیا کر رہی ہے؟ بچے کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح صبح ہو جائے تو خلیفۃ المسلمین سے جا کر کہوں گی کہ بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دو۔ اپنا تعارف نہیں کرایا، لوٹے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال گئے اور خوب سارا راشن، آٹا، چاول، گھی لے کر آئے اور اس خاتون کے سامنے رکھ دیا کہ جلدی سے بناؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اور اب بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں خلیفہ، میں ہی ہوں عمر فاروق، بلکہ یہ کہا ابھی اس سے گزارا کرو، جب صبح ہوگی تو بیت المال میں آنا، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ تمہیں اور دے دے گا۔ اس قدر جذبہ تھا انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی کا، اور اس قدر اخلاص تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے تو نام نہیں چاہیے بھائی، وہاں نام نہیں چاہیے تھا۔ یہاں تو تھوڑی سی سخاوت کی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر حاتم طائی بن جاتے ہیں اور لوگوں میں چرچے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنوں کے پیٹ میں روٹی اتاری ہے۔ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے اوپر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، جس کی رضا اور جس کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آبا کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس وہ راضی ہو جائے، ہمیں تو اس دنیا میں نام نہیں چاہیے۔ تو وہ سخاوت بھی کیا کرتے تھے، اور وہ سخاوت کرنے سے پہلے دیکھا بھی کرتے تھے کس کے ساتھ ہم سخاوت کر رہے ہیں۔ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کیا کرتے تھے، وہ ضرورت مندوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ عمر فاروق خلیفہ بننے کے بعد پھر رات کو نہیں سوئے، پوری رات گشت کرتے تھے، ضرورت مندوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا مال اور ہمارے ہاتھ کا نوالا اور ہمارا گوشت، ہمارے جانوروں کے ذبح کیا ہوا گوشت، ہماری کوئی بھی مالی امداد کسی ایسے کے ساتھ ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو پھر سوچ لیں کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے ایسے کے منہ میں نوالا ڈالا جو مجھے گالیاں بکتا تھا۔ اللہ پوچھیں گے کہ میرے دشمنوں کو کھلاتے تھے۔ سخاوت کرنے سے پہلے سخاوت کے آداب کا بھی تو معلوم ہو کہ ہم دے کس کو رہے ہیں۔ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جو میری بیوی کو گالیاں بکتے تھے عائشہ کو، تم ان کے ساتھ قربانیاں کیا کرتے تھے؟ تو ہر مسلمان کے پاس جواب ہونا چاہیے بھائی کہ ہم جس کو اپنا مال دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، یہ دین کا دشمن ہو، یہ قرآن کا دشمن ہو، اور ہمارے مال سے اس کی گمراہی پھیلے، اور کل اللہ کے دربار میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو میں یہ بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عمر فاروق ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، رات کے اندھیروں میں گشت کر رہے ہیں، غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے میں غریبوں کی خدمت کروں گا۔ غلام نے کہا مال پہنچا دیا ہے، چلیں گھر واپس چلیں۔ کہا کہ نہیں، ان بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا، جب یہ کھائیں گے اور ہنسیں گے پھر یہاں سے جاؤں گا۔ بیوہ خاتون نے کھانا تیار کیا، اپنے بچوں کو کھلانے لگی، ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، عمر وہاں سے چلے گئے کہ روتا دیکھا تھا ہنستا بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمدردی اور خیر خواہی، اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ میں نوالا اتارنا اور خوش ہونا کہ ہاں آج میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ تو حضرت عمر اس درجے کے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کی تربیت کی تھی، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور کہا کہ لوگوں اتنا مہر کیوں رکھتے ہو اور اتنا مہر کیوں دیتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں تو مہر دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے نا، لاکھوں کی باتیں ہوتی ہیں، دینا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور جبکہ مہر یہ ایک قرضہ ہے، یہ ایک عورت کا حق ہے جو اس تک دینا لازم ہے، زندگی بھر قرضہ رہے گا۔ مرنے کے وقت جیسے اور لوگوں کے قرضے اتارنے ہوتے ہیں تو بیوی کا مہر بھی قرضے میں اتارنا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے خطبہ دے رہے تھے، اعلان لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی اتنا مہر کیوں رکھتے ہو جب دینا نہیں ہوتا، اتنا مہر کیوں رکھتے ہو؟ ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہا کہ عمر تم لوگوں کو زیادہ مال دینے سے کیوں رک رہے ہو؟ تم عورت کے حق میں کمی کیوں کر رہے ہو؟
اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اگر کسی عورت کو اتنا سارا مہر دیا جائے تو اس سے لو مت، اس کو دے دو۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں اتنا سارا مہر دو اپنی بیویوں کو، اور عمر تم مہر کم کر رہے ہو۔ عمر عورت کی اس تقریر کو سن کر عاجز بن کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہائے میں خوش نصیب ہوں کہ آج ایسے معاشرے میں خلیفہ ہوں کہ عورتیں بھی مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہیں، عورتیں بھی مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہیں۔ یہ صحابہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہا بیٹھ جا میں خلیفہ ہوں میرا حکم چلے گا، نہیں، جب دیکھا قرآن سامنے آ گیا جھک گئے کہ نہیں تو صحیح کہہ رہی ہے، جتنا مہر عورتوں کو دینا چاہو رکھو، دو ان کو مہر، ان کا حق ہے دو۔ تو یہ ساری صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذی الحجہ اسلامی سال کے اختتام کا آخری مہینہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور شہادت مسلمانوں کے لیے سعادت ہوتی ہے، اور شہادت سے مسلمان یہ درس دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو دین اور ایمان اور اسلام اس قدر قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے لیے جان کے نذرانہ دینا ہو، اس کے لیے مال دینا ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہو تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اس دین پر، اس ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس واقعے سے، حضرت عمر کی شہادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے دلوں میں ہم ایمان اور اسلام کی عظمت اور اس کی قدر بٹھائیں، اور ایمان اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کریں کہ زندگی ہماری ایمان اور اسلام کے مطابق گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔